السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حماس کے سابق سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے 4 مہینہ بعد اسرائیل نے اس حملہ کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور آج اسرائیل کی وزارت دفاع کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا جس میں اسرائیل نے کہا کہ ایران کی راجدھانی تہران میں حماس کے سابق سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ کو ہم نے ہی شہید کیا تھا۔ 31 جولائی کو شیخ اسماعیل ہانیہ کو تہران کے ایک ہوٹل میں شہید کر دیا گیا۔ ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان کی حلف برداری کی تقریب تھی اور اس موقع پر پہنچے تھے شیخ اسماعیل ہانیہ، لیکن تقریب کے اگلے دن 31 اور 30 جولائی کی رات میں جب ایک جگہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اچانک صبح یہ خبر سامنے آتی ہے کہ شیخ اسماعیل ہانیہ کی ایران میں شہادت ہو گئی ہے۔ کب شہادت ہوئی، کیسے شہادت ہوئی، بعد میں مزید تفصیل سامنے آتی ہے اور کئی طرح کی خبریں سامنے آتی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ رات کے 2 بجے ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ اور اس واقعہ کی خبر سب سے پہلے پاسداران انقلاب کے سربراہ نے ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنہ ای کو دی۔ اس کے بعد حماس کی ٹاپ لیڈرشپ سے بات چیت ہوئی اور پھر صبح فجر کی نماز کے بعد اس خبر کو میڈیا کے ذریعے جاری کیا گیا۔ ایران کی جو سپریم لیڈرشپ ہے، ایران کا جو پاسداران انقلاب ہے، ان سب لوگوں نے اپنے کئی سینئر ذمہ داروں کو گرفتار بھی کیا، کیونکہ وہ سب غداری کر رہے تھے، جاسوسی کر رہے تھے، اور اسرائیل کی انٹیلیجنس کو یہ لوگ پورا مواد فراہم کر رہے تھے۔ شیخ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا پورا جو معاملہ تھا وہ غداری پر مبنی تھا، جاسوسی پر مبنی تھا، اور ایران کے اندر سے یہ خبر لیک کی گئی تھی کہ شیخ اسماعیل ہانیہ کا قیام کہاں ہوگا، کہاں وہ ٹھہریں گے، ان کا کمرہ کیا ہوگا، اور پوری پلاننگ کے بعد اسرائیل نے شیخ اسماعیل ہانیہ کو 31 جولائی کو شہید کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ کئی طرح کی خبریں سامنے آئیں، اسرائیل نے ابھی بھی ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے کہ شیخ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے لیے وہی ذمہ دار ہے، حالانکہ ایران نے اور پوری دنیا نے شروع میں ہی اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اسرائیل پر الزام لگایا تھا، لیکن اسرائیل نے اس الزام کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ 4 مہینہ بعد اسرائیل نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن اسرائیل نے ابھی تک ڈیٹیلز نہیں بتائی ہے کہ کس طرح اس نے شیخ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کیا۔ البتہ نیو یارک ٹائمز نے اور دوسرے میڈیا ہاؤسز نے جو سب سے ڈیٹیلز وجہ بتائے ہے وہ یہی کہ ایک ڈیوائس کے ذریعے، یعنی شیخ اسماعیل ہانیہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ایک بم کو رکھا گیا، ایک ڈیوائس کو رکھا گیا، اور اس ڈیوائس میں بم تھا اور ریموٹ کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ رات کے 2 بجے اچانک وہ بم پھٹا، اور اس بم کے پھٹنے کی وجہ سے پورا جو کمرہ ہے وہ دھماکہ میں تبدیل ہو گیا، خطرناک دھماکہ ہوا۔ شیخ اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہو گئی، ان کے جو اسسٹنٹ تھے ان کی شہادت ہو گئی، اس کے علاوہ ان کا جو ایک باڈی گارڈ تھا یا جو روم کی نگرانی کر رہا تھا اس کی بھی شہادت ہو گئی۔ بعد میں بھی بتایا گیا کہ شیخ اسماعیل ہانیہ کو تہران کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرانے کے بجائے پاسداران انقلاب کا جو کیمپس ہے، جو احاطہ ہے، اس کے سینٹر میں ایک جگہ ٹھہرایا گیا تھا، اور اس لوکیشن کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ شیخ اسماعیل ہانیہ نے اس سے 2 مہینہ پہلے بھی جب ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی کی ایک حادثہ میں شہادت ہو گئی تھی، تو ان کے نماز جنازہ میں بھی شیخ اسماعیل ہانیہ کی شرکت ہوئی تھی، اور اس موقع پر بھی اسرائیل نے ان کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اسرائیل کو اس ایجنڈا میں کامیابی نہیں مل سکی۔ تو 2 مہینہ بعد 31 جولائی کو اسماعیل ہانیہ کو تہران میں اسرائیل نے شہید کیا، اور اب جا کر اسرائیل نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ کس طرح اس نے پوری پلاننگ کی ہے۔ شیخ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد حماس کا اگلا سربراہ شہید یحییٰ سنوار کو بنایا گیا، لیکن 2 مہینہ بعد اکتوبر میں ان کی بھی ایک جنگ کے دوران شہادت ہو جاتی ہے۔ دراصل یحییٰ سنوار فرنٹ پر آ کر لگاتار پچھلے کئی دنوں سے لڑ رہے تھے، انہوں نے کھانا تک نہیں کھایا تھا، اور پچھلے 48 گھنٹہ بلکہ 72 گھنٹہ کے بارے میں رپورٹ آئی کہ انہوں نے کنٹینیو فائٹ کیا، کنٹینیو جنگ لڑی، اور اسرائیل کو انہوں نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ تو فائٹنگ اور لڑائی کے دوران شہید یحییٰ سنوار کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد حماس نے اپنا اگلا سربراہ ایک کمیٹی کو بنایا ہے، اور جو ان کے دفتر کا اصل ذمہ دار ہے اس کے نام کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ ادھر جنگ بندی کے لیے لگاتار بات چیت ہو رہی ہے کہ غزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن ابھی تک حتمی بات چیت نہیں ہو پائی ہے۔ ادھر ریزسٹنس بھی لگاتار جاری ہے، حماس کی طرف سے، القدس بریگیڈ کی طرف سے، دوسری تنظیموں کی طرف سے، اور سب لوگ پوری قوت کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور جگہ جگہ اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے اسپوک پرسن ابو عبیدہ کا ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے
کہ القسام بریگیڈ، القدس بریگیڈ اور اس طرح کے جتنے ریزسٹنٹ فورسز ہیں ان سب کی طرف سے پوری قوت کے ساتھ مقابلہ جاری ہے۔ ہم لگاتار مزاحمت کر رہے ہیں، دشمن کو، اسرائیل کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن اسرائیل اپنے نقصانات کو ایکسیپٹ کھل کر نہیں کر رہا ہے تاکہ دنیا کے سامنے اس کی کمزوری ظاہر نہ ہو سکے۔ ابو عبیدہ نے یہ بھی کہا کہ کل ہمارے لڑاکوں نے ایک پوری بلڈنگ میں اسرائیلی آرمی کو پھنسایا، اس کو نشانہ بنایا اور بعد میں اس بلڈنگ کو اڑا دیا گیا، جس میں 7 سے زیادہ اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہوئی۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر 4-5 مرکبہ ٹینکوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، اسرائیل کے بلڈوزر پر حملہ کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ جہاں اسرائیلی آرمی نے اپنے کیمپ بنا رکھے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ریزسٹنس لگاتار جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے آئی، القدس بریگیڈ اور القسام بریگیڈ دونوں نے ایک مشترکہ آپریشن انجام دیا اور بیت لاہیہ کے علاقے میں ایک گھر کا احاطہ کر رکھا تھا اسرائیلی آرمی نے، اور وہاں فلسطینیوں کو قیدی بنا رکھا تھا، ان پر اتیاچار کیا جا رہا تھا، ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ حماس کے بارے میں جاسوسی کرے، لوکیشن کو لیک کرے۔ اس کے بعد القدس اور القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے چاروں طرف سے اس گھر کا محاصرہ کیا اور وہ موجود تمام اسرائیلی آرمی کو ہلاک کر دیا۔ کئی ساری جو اسرائیلی آرمی ہے وہاں پر زخمی بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آئی اور خبر یہ ہے کہ ایک اسرائیلی یرغمالی کو رہا کرانے کی کوشش کی اسرائیلی آرمی نے، لیکن اس کوشش میں اسرائیلی آرمی کامیاب نہیں ہو سکی۔ دراصل ایک لوکیشن کے بارے میں اسرائیلی آرمی کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں حماس کے لڑاکوں نے ایک اسرائیلی کو چھپا کر رکھا ہوا ہے جس کو ہوسٹیج بنایا گیا تھا 7 اکتوبر 2023 کو، جسے ہوسٹیج بنایا تھا حماس نے۔ چنانچہ اسرائیلی آرمی پوری تیاری اور پلاننگ کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے اور ہوسٹیج کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہاں القسام بریگیڈ کے لڑاکے موجود ہوتے ہیں، دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی ہے اور فائرنگ کے نتیجے میں اسرائیلی شہری کی ہلاکت ہو جاتی ہے اور زندہ بچانے میں اسرائیلی آرمی یہاں بھی ایک شخص کو ناکام نظر آتی ہے، زندہ نہیں بچا پاتی ہے۔ ابھی تک یہ ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے کہ اس اسرائیلی شہری کی ہلاکت کس کی فائرنگ سے ہوئی ہے، کس کی گولی سے ہوئی ہے، اسرائیلی آرمی کی گولی سے ہوئی ہے یا حماس کے لڑاکوں کی طرف سے جو گولی چلائی گئی اس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے، لیکن فائرنگ کے دوران اس کی موت ہو گئی اور یہ بھی اسرائیلی آرمی کی ناکامی ہے کہ وہ ایک بھی شخص کو زندہ بچانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ فائٹنگ ریزسٹنس دونوں طرف سے لگاتار جاری ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن کا آج 445واں دن ہے اور پچھلے 3-4 دنوں کی جو اپڈیٹ ہے، میں اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، آواز کے خراب اور بخار کی وجہ سے اب تک اپڈیٹ نہیں دے پا رہا تھا، لیکن پچھلے 2-3 دنوں میں بھی لگاتار حماس کے لڑاکوں کی طرف سے ریزسٹنس کیا گیا ہے، ان کی طرف سے مقابلہ کیا گیا ہے اور اسرائیل کی طرف سے ایئر اسٹرائک اور حملہ بھی لگاتار جاری ہے اور مختلف علاقوں پر اسرائیل کا حملہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل اب غزہ پٹی کے ان علاقوں پر حملہ کر رہا ہے جہاں کوئی شک نہیں ہے، جہاں حماس کے لڑاکے نہیں رہتے ہیں، جہاں عام شہری رہتے ہیں، جہاں کوئی بلڈنگ نہیں ہے بلکہ وہ کیمپ لگا کر رہتے ہیں، خیمہ لگا کر کے رہتے ہیں، ٹینٹوں کے سائے میں رہ رہے ہیں، تو ٹینٹوں پر بھی اسرائیل کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جو ہاسپٹل کا جو عملہ ہے ان پر حملہ ہو رہا ہے، جو ہسپتال بچے کچے ہیں ان سب پر بھی اسرائیل کا جو حملہ ہے اب وہ ہو رہا ہے۔ اب تک اسرائیل حملہ کرنے کے لیے بہانہ بناتا تھا کہ وہاں حماس کے لڑاکے ہو سکتے ہیں، وہاں القدس بریگیڈ کے لڑاکے ہو سکتے ہیں، لیکن اب کسی بہانہ کے بغیر ہی اسرائیل سیدھے عام ٹینٹوں پر بھی حملہ کرتا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینہ زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہے۔